السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کہتے ہیں جب دل بوجھل ہو جائے، آنکھیں بے وجہ نم ہو جائے اور زندگی کا ہر در بند لگے تو سمجھ لو رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، بھول جاتے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ ذات رب رحیم ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ بس چاہتا ہے کہ ہم ایک بار، صرف ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کہیں، اور پھر دیکھیں کیسے وہ اندھیرے میں روشنی بیچتا ہے، کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول کا لباس پہنا دیتا ہے۔ استغفار یہ صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں، یہ دل کا وہ سفر ہے جو رب کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر رو پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو آسمان پر موجود فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ کائنات کی سب سے طاقتور چیز اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحمت توبہ کے ایک قطرے پر برستی ہے۔ تو اسی توبہ، اس استغفار پر میں اپنی ایک سٹوری استغفار کی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری میں اپنے یوٹیوب چینل کے آغاز میں سب سے پہلے یہی سٹوری میں شیئر کر چکی تھی، لیکن اس وقت میں نے کبھی اپنے الفاظ سے بیان نہیں کیا اس سٹوری کو۔ آج میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے الفاظ سے آپ کو یہ سٹوری شیئر کروں استغفار کے بارے میں، کہ کیسے استغفار نے مجھے، میری دعا کو اس طرح قبول کیا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جی ہاں، استغفار بہت طاقتور عمل ہے۔ 2023 میں نے استغفار کے بارے میں جانا کہ استغفار بہت زیادہ زبردست عمل ہے۔ استغفار سے آپ اپنی ہر دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، ہر پریشانی حل کر سکتے ہیں۔ جو دعائیں ہیں آپ اللہ سے مانگے استغفار کے ذریعے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے بھی اس وقت سوچا کہ کیوں نہ میں بھی استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کروں، اور جو مشکل اس وقت چل رہی تھی میں اس کو حل کروں استغفار کے ذریعے۔ اس وقت میرے ایک مسئلہ تھا جو کہ چھوٹی تھی، لیکن مجھے اس کو حل کرنا تھا۔ یعنی استغفار کے بارے میں مجھے جب پتہ لگا تو میں نے سوچا اللہ سے ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی چاہیے، تو کیوں نہ میں اس چھوٹی سی چیز کو اللہ سے استغفار کے ذریعے مانگوں۔ تو میں نے استغفار شروع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عید آنے والی تھی اور مجھے اس وقت کپڑے خریدنے تھے، اور کپڑے کے لیے جیسے ہم چیزیں خریدتے ہیں، لیس وغیرہ اور سلائی کے لیے، تو وہ سب چیزیں مجھے چاہیے تھی۔ اور جب میں نے اپنے پیسے حساب کیے تو اس میں 100 روپے کم تھے۔ تو میں ایسے نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے مانگوں، جیسے کہ میں اپنی والدہ سے بھی پیسے نہیں مانگتی، میں اپنی بہنوں سے بھی نہیں مانگتی، بھائی سے بھی نہیں مانگتی۔ بس میرے پاس نہیں تھے، میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں استغفار کے ذریعے اللہ سے مانگ لوں۔ اس وقت جانا تھا استغفار کے بارے میں، بس نیا نیا جوش تھا کہ میں بھی اس چیز کو آزما لیتی ہوں کہ استغفار واقعی کم کرتا ہے یا نہیں۔ اور بس میں نے استغفار شروع کیا۔ میں پورا دن بھر پڑھتی رہی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ذہن میں یہ تھا کہ میں استغفر اللہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پیسے چاہیے، اللہ مجھے عطا کر دے اور مجھے پیسے کا انتظام کر لے تاکہ میں اپنے کپڑے سی سکوں عید کے لیے۔ تو بس میں استغفر اللہ ہر وقت کرتی رہی، استغفر اللہ کرتی رہی۔ اور مجھے یاد ہے اسی دن، جس دن میں نے استغفر اللہ شروع کیا، تو میں نے اسی دن اپنا کبرڈ صاف کرنے کا سوچا۔ تو میں گئی، صاف کر رہی تھی، اور اسی دوران مجھے ایک انویلپ ملا، پرانا لفافہ ملا۔ تو وہ جو ہے بیچ سے پھٹا ہوا تھا۔ جب آپ وہ بیچ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا، پورا پھٹا ہوا تھا۔ میں نے سائڈ پہ رکھ دیا کہ جب میں اٹھوں گی، یہ کچرے وغیرہ پھینکوں گی تو میں اس کو بھی ساتھ میں پھینک دوں گی۔ اس وقت میں نے اس کو اس لیے سائڈ پر رکھا کیونکہ اس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کہا اس کو پھاڑ کر میں پھر ڈسٹ بن میں پھینک دوں گی۔ تو خیر جب میں نے صاف کیا کبرڈ، میں بھول گئی کہ وہ لفافہ میں نے یہاں پر رکھا ہے، اور میں اس کو پھینکنا بھول گئی۔ میں گئی، پھینک دیا سارے کچرے۔ پھر اگلے دن صبح جب میں کچن کا کام کر رہی تھی، میری والدہ آئی، مجھے کہا کہ تم کتنی لاپرواہ ہو، اپنے پیسے گرائے ہوئے ہیں اور اس طرح بھول گئی۔ میں نے کہا کون سے پیسے، میں نے تو سب کچھ سیف رکھا ہوا ہے، پھر کون سے پیسے کی بات کر رہی ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ یہ دیکھو اس انویلپ میں 1000 روپے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے آ گئے 1000 روپے؟ میں نے تو دیکھ لیا تو اس پہ پیسے نہیں تھے۔ اور جب
بیچ سے پھٹا ہوا تھا نا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں. میں نے دیکھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس طرح سے کچرے کی طرح ایسے گول مروڑ کر دیا تاکہ اس کے اندر مطلب کچھ ہے تو مجھے ہاتھ میں ایسے محسوس ہو، لیکن کچھ نہیں تھا. تو بس میں نے وہ رکھ دیا تھا کیونکہ اس پہ نہیں تھا، صاف نظر آ رہا تھا. تو جب میں نے پیسے دیکھے اس کے اندر تو وہ پیسے بالکل سیدھے پڑے تھے. یعنی میں نے وہ کاغذ کو وہ بالکل گول مٹول کر دیا تھا، خراب کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے صحیح سے پڑے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر 1000 روپے پڑے تھے. میں نے کہا امی میرے پاس تو یہ پیسے تھے ہی نہیں، اتنے پیسے میرے پاس ہیں ہی نہیں. میرے پاس جتنے تھے وہ میں نے کہیں اور رکھے ہوئے، یہ میرے پیسے نہیں ہیں. تو جب میں نے دیکھا میں حیران رہ گئی. مجھے یاد آ گیا کہ تو میں استغفر اللہ پڑھ رہی تھی اور اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے 100 روپے انتظام کر دے، کہیں سے 100 روپے آ جائے. میں کسی سے مانگ نہیں رہی، لیکن آپ مجھے دے دیں. اور جب میں نے اپنا دماغ لگایا تو میرے ذہن پہ بس یہی بات ایک آئی کہ میں استغفر اللہ کر رہی تھی اور میں اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے 100 روپے کا انتظام کر لے. میں اس لیے اللہ سے مانگ رہی تھی استغفار کے ذریعے کیونکہ مجھے بس اللہ سے ہی مانگنا تھا، میں کسی اور کو مجھے نہیں کہنا تھا. اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا. مجھے صرف 100 روپے نہیں بلکہ 1000 روپے دے دیے، اس سے زیادہ، یعنی 100 زیادہ دے دیے. یعنی اب میں صرف 100 روپے مانگی تھی، اللہ نے مجھے دگنا دے دیا. تو ماشاء اللہ الحمدللہ استغفار اتنا پاورفل ہے. جب میں نے اپنی یہ سٹوری اپنے گھر والوں کو سنائی کہ میں اس طرح دعا کر رہی تھی کہ مجھے 100 روپے مل جائے میرے کپڑوں کے سامان کے لیے، اور مجھے مل گئی 1000 روپے اللہ نے دے دیے. تو میرے گھر والے اتنا حیران رہ گئے اور بہت زیادہ کہ ماشاء اللہ، یعنی استغفار ان کو بھی نہیں پتہ تھا استغفار کے بارے میں. تو میں نے ان کو استغفار کے بارے میں بتایا کہ استغفار اتنا پاورفل ہے. میں نے جب سنا میں نے اس کو پڑھا اور میں دن بھر، یعنی میں چلتے پھرتے استغفر اللہ کرتی تھی. یہ والا استغفر اللہ پڑھتی تھی اور میں پڑھتی تھی کہ، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ میری دعا قبول کر دے، مجھے یہ چیز عطا کر دے. تو بس میں استغفر اللہ دن بھر کرتی تھی. اور بس مجھے پتہ تھا، مجھے یقین بھی تھا. سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا عطا کرے گا. تو مجھے یقین تھا کہ اللہ عطا کرے گا. جب اللہ نے استغفار کے بارے میں قرآن میں فرمایا تو اللہ کیسے جو ہے اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرے گی. اور اللہ نے صرف ایک دن لگا مجھے بس استغفار پڑھے ہوئے، اور دوسرے دن اللہ نے میری دعا قبول کر دی. اور اس طرح قبول کی کہ سب حیران تھے کہ ایک خالی انویلپ میں پیسے کیسے آئے. تو بس اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو کیسے، کیوں، کہاں سے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. پھر ہمارا ذہن وہاں نہیں جاتا، تو پھر وہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ وہاں سے دروازے کھول دیتا ہے. تو آج اس لمحے اپنے دل کو جھانک کر دیکھو، کیا تم سچ میں سکون چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری زندگی کے بند باب کھول دے؟ تو دیر مت کریں، سجدے میں گر جائیں اور رب سے وہ باتیں کریں جو کبھی کسی نے نہ کی ہو. کہہ دے یا اللہ میں تھک چکی ہوں، میری روح بوجھل ہے، مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ کہتے، اور پھر دیکھے وہ رب کیسے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، کیسے تمہارے زخموں پر رحمت کے مرہم رکھتا ہے. یاد رکھو استغفار صرف زبان کی نہیں، دل کی صدا ہے. اور جب دل سے صدا نکلے عرش ہلتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، کیونکہ اللہ بہت قریب ہے. بس تمہاری ایک سچی پکار تھی. تو جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.